بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، کیونکہ جمعے کے دن کی سب سے بڑی اور اہم نشانی یہ ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ میرے بہن بھائیوں، جمعہ یہ دن اتنا بابرکت دن ہے، اتنی فضیلت والا دن ہے، اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، وذکار اور تسبیح کرنے والا پہاڑ، چرند، پرند، درخت، انسان پڑھتا ایک لفظ ہے، تسبیح ایک کرتا ہے، درجہ اور مرتبہ اور ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ اتنا برکتوں والا دن ہے، گناہوں کو مٹانے والا یہ دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ بلند آواز میں ارشاد فرماتا ہے، کوئی اس دن میں توبہ استغفار کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، کوئی گناہگار اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی طلب کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی تنگ دست جو مجھ سے تنگ دستی سے نجات پانے والا، اس کی تنگ دستی دور کر رہوں، کوئی ایسا جس کو میری رحمت کی طلب ہو، اس پر اپنی رحمت کی بارش فرما دوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھے نیک وقار انسان ہوں گے وہ جمعہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا، کچھ کے اندر کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں رہیں گی، رب تعالیٰ کہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جنت میں جانے والے دوست تھے، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے، اللہ کی توفیق سے کہیں گے، اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا، وہ ہمارے ساتھ جمعہ کی نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے تھے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ پڑھنے والے لوگ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کریں گے کہ جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے۔ اتنا دادلہ، اتنا پیار، اتنا رحم، اتنی نوازشیں کس لیے؟ اسی لیے میرے بہن بھائیوں، وہ جمعے کی نماز قضا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن چکے تھے۔ وہ کہیں کہ اے اللہ انہیں بلا، اے اللہ انہیں بلا، ہم دوستوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعۃ المبارک پڑھنے والے لوگوں کی فضیلت اور برکت سے، جہنم میں جانے والے لوگوں کی سفارش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، یہ میرے محبوب بندے بن چکے تھے، میری اطاعت اور میرے نبی کی اطاعت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہر جمعہ پڑھا ہے، ہر نماز ادا کی ہے، ان کی خواہش پوری کر دو۔ جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب جو تمہارا دوست ہے اس کو پہنچاتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ۔ میرے بہن بھائیوں، یہ ہے نماز اور نماز جمعۃ المبارک کی فضیلت اور برکت۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سیدھے کے لیے، قریش کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بہن بھائیوں، صحابہ کرام نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہم اپنے رب سے مانگے تو کیا مانگیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے عافیت مانگا کرو۔ فقہا کرام میں فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اگر کسی کو میسر آ جائے تو عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں۔ اگر کسی شخص کے نصیب ہو جائے ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار۔ میرے بہن بھائیوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن بالکل بھی حساب نہیں لیا جائے گا، تو چلیے بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں سے حساب نہ لیا جائے گا، جبکہ باقی لوگ حساب دینے میں مشغول ہوں گے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں کھیل رہے ہوں گے، جن میں نمبر 1 پر وہ امام جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھاتا ہو اور اس کے مقتدی اس سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اے فرشتوں، نماز کے امام کے لیے جس نے جمعۃ المبارک میں میری رضا کی خاطر دین اسلام کی پیروی کی خاطر کی راہ اور بتائی اور مجھے کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا، خود بھی اور اپنے مقتدی انسانوں کو بھی میرے اگلے جگایا، اس لیے میں راضی ہوں، اس امام کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ اور فرشتے آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اس امام کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ نمبر 2 پر وہ مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا تھا، تھر تھراتی سردیوں میں، تپتپاتی گرمیوں میں گھر سے جا کر اللہ کا نام بلند کرتا تھا، لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا تھا، کہتا تھا اللہ ایک ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف آؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، اس مؤذن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دو، اور فرشتے آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور اس مؤذن کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور نمبر 3 پر وہ شخص جو اپنے مالک اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں نے کسی کا محتاط بنایا اس نے میری رضا کی خاطر سر جھکائے رکھا، اس کے ہر حکم کی تعمیل کی، اسی لیے میں اس انسان پر راضی ہوں کیونکہ میں نے اس کو تنگ دستی دی، اس نے شکر بجا لایا۔ دوسرا مالک اپنے ماتحتوں پر رحم کرتا تھا، مجھ سے ڈر کر اس سے حسن سلوک سے پیش آتا تھا، وقت پر کھانا دیتا تھا، وقت پر اجرت مہیا کرتا تھا، ان کا خیال کرتا تھا، اسی لیے میں اس سے بھی راضی ہوں کیونکہ میں نے تو اسے مالدار بنایا تھا، پھر بھی وہ میری اطاعت کر رہا تھا، مجھ سے ڈر کر اپنے غریبوں اور ماتحتوں کو پیار و محبت سے اور خوش اخلاقی کا معاملہ کرتا تھا، اسی لیے اے فرشتوں، ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو بغیر حساب کتاب دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب دیے اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر، آمین۔ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔